بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ سراسر ہدایت ہے، اور سب سے بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ وہ کتاب الہی کی عملی تفسیر ہے۔ اور سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے، اور دین میں ان کے جواز کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ایسے کام دین کی اصطلاح میں بدعت کہلاتے ہیں، اور ایسی ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ یہ راہ حق سے ہٹ کر ہے۔ صحیح مسلم 867۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ نیکی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ برائی کی چابیاں اور نیکی کے تالے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو مبارک ہو جس کے ہاتھ میں اللہ نے نیکی کی چابیاں دے دی، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے برائی کی چابیاں دے دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 237۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا، اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سب لوگوں میں مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو تم میں سب سے زیادہ خوش مزاج ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ مسند احمد 11138۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ صحیح بخاری 6000۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بےزتی کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4876۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اسے کھا لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3259۔ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف 2072۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5949۔